الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چپ چپیتیاں کام نہیں چلنا، میرے نال پڑھو گے تو انشاءاللہ تھوڑا جہا ذوق آئے گا تو پھر محفل پاک ختم کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمنہ مائدہ آمنہ مائدہ لال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادے لجپال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادے لجپال بڑا سونا. اینا تو جملہ کہہ سکتے ہو نا، بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادے لجپال تاہا پیشانی یاسین دا سہرائے نشلا سینائے ودہا چہرائے زلف دا کی پچھنائے زلف دا کی پچھنائے ہر وال بڑا سونا زلف دا کی پچھنائے ہر وال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادی لج پال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادی لج پال بڑا سونا. اور سونا آیا، مقاصد بیان ہو گئے. علامہ ربانی صاحب نے مقاصد بیان فرما دیے، لیکن یاد رکھو جب حضور آئے نے تو پھر کی ہویا کی ہے علیمہ سعدیہ نال کی ہویا ہے. آکھو ذرا سبحان اللہ. اے کاکے بولو ذرا، بچے بولو سبحان اللہ. دکھیاں تے درداں دی ہر شاخ جھک گئی ہے آکھیا سعدیہ نے میری غربت مک گئی ہے. دکھاں تے درداں دی ہر شاخ جھک گئی ہے آکھیا سعدیہ نے میری غربت مک گئی ہے. اوہ حال کی پوچھ دیا حال کی پوچھ دیا ہن حال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادی لج پال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج سادی لج پال بڑا سونا. ذرا غور کرو، ویخ کے سونے نو دل پھڑ لیا دائیاں نے. ہائے ہائے جدو ساریاں دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ دی کلی وچ آئیاں پھڑ کے ویخ کے سونے نو دل پھڑ لیا دائیاں نے. آکھیا سعدیہ نو رل مل کے مائیاں نے جیڑا اج آیا ہے جیڑا اج آیا ہے تیرے نال
بڑا سونا جیڑا اج آیا ہے تیرے نال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج ساڈی لج پال بول پو لنگر میرا خیال ہے عبدل خالق صاحب لنگر بالکل تیار ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹھنڈا بھی ہو جائے لیکن گرم ہو جائے گا لیکن تسی تھوڑے جے گرم ہو نا جیدے ہاتھ لج ساڈی لج پال وہ سونا آیا کدوں ہے ربیع الاول دا حاکم مہینہ سی گودی وچ آمنہ دے پاک خزینہ سی او دن تے مہینہ او سال بڑا سونا او دن او مہینہ تے او سال بڑا سونا جیدے ہاتھ لج ساڈی لج بڑا سونا جیدے ہاتھ لج ساڈی لج پال تھوڑے جے سٹارٹ ہوئے ہو بس میں تھوڑا جے انشاءاللہ تعالی گرامی قدر احباب علماء ذوی احتشام اور سب احترام سب عزت و تکریم دے لائق حضرت علامہ مولانا ربانی صاحب مدد اللہ یزید مجدہ بڑا جامع معنی اور اصلاحی خطاب فرمایا اور مقصد میلاد حقیقی معنی اج جڑا ہے نا انجی بیان ہو جانا چاہیے بہرحال اسی کنا دے سواد تے لگ گئے ہیں چسکے تے لگ گئے ہیں گانے سنن والی قوم اے ویکھنا ٹک ٹاک بنان والے ٹک ٹاکر ہر ویلے بچے جناب علی ٹک ٹاک پڑھ کے بنائی جا رہے ہیں لیکن گرامی قدر اصل مقصد بیان کیتا ہے میلاد شریف دا اصل مقصد کی ہے تسی میلاد شریف کرواؤ سال پچھوں میلاد شریف کرواؤ تے سارا سال حضور دیاں نافرمانیاں کرو نہیں ایک بندہ میلاد کرواوندا ہے اور جناب علی سارا سال حلال حرام دا خیال نہیں کردا تے خیال کردا ہے کہ میں میلاد کروا کے میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا اور میں نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اصل قبولیت تے قبول او دا ہوئے گا پیسہ بھی حلال دا ہوئے تے پھر نیت بھی خالص ہوئے پیسہ بھی حلال دا ہوئے چوری دی بتی ہوئے چوری دی بجلی بندہ بالدا ہوئے تے جناب علی سارے جناب علی نا میلاد شریف کر دے پیا اور لنگر پکا رہا نا گرامی قدر اے لائق عزت و احترام نے سارے عزیز جناب عبد الخالق صاحب عبد الغفار صاحب بھائی عبد الستار صاحب انہاں دی محبت و شفقت ہے اور پھر اس علاقے دے اندر بطور خاص جنہیں بھی سکول نے اس سکول نو اعزاز حاصل ہے کہ اتھے میرے نبی دا اینی دیر میلاد ہوتا ہے اور پھر اینی دیر میلاد ہوتا ہے تو پھر اینی دیر جذبے ٹھنڈے نہیں ہوتے جذبات گرم ہی رہندے نے لیکن وہ وکری گل ہے نعت پڑھی تے جتی پھڑی جی علامہ صاحب 11 بجے تے آ رہے ہیں نعت خان آواز تے جا رہی ہے سامنے مسجد میں آواز آ رہی ہے جناب علی کدی کوئی آ رہا کدی کوئی آ رہے نے تے جا رہے نے آ رہے نے تے جا رہے نے لیکن تن حوصلہ ہے انہاں دا جڑا اینی دیر بیٹھے رہندے نے عاشق وہ بھی نے لیکن وہ سانو درس دے کے جاندے نے کہ بھئی اسی عاشق رسول ہاں لیکن کدے عاشق ہاں اللہ کی لو تکفی الاشارہ وہ عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہے کہ جناب وہ کدے عاشق نے تے بہرحال گرامی قدر احباب حضور دے میلاد منان دا مقصد فقط علامہ صاحب نے بہت سارے مقاصد جدی اندر عشق رسول ہے نا او عشق رسول وچ مزید اضافہ ہو جائے یہ بھی ایک مقصد ہے حضور علیہ السلام دی تعلیمات اور آقا علیہ السلام دی سنت طیبہ نو اپنا کے بندہ زندگی بسر کرے گرامی قدر احباب میریاں ماواں پینا میریاں بچیاں تشریف فرمانے بچے تشریف فرمانے ذرا غور کرو او امام الانبیاء علیہ السلام میرے ذمہ جڑا موضوع لگا میں چند ایک باتاں گوش گزار کرنی نے موضوع دو موضوع دیتے ہیں میلاد مصطفیٰ تے وصال مصطفیٰ بس ایک دو گلا کرا میں گرامی قدر امام الانبیاء علیہ السلام حال آئے نہیں امام الانبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے نہیں لیکن میرے نبی دی اماں جان آپ فرماؤندیاں نے لوگو میں کی دساں مینوں تے بڑے سونے خواب ہوندے نے میں
تے خواباں وچ نبیاں نوں ویکھنی ہاں ہر نبی میری خواب وچ آ کے مبارک دیندا ہے نیاں نا جڑے بچے دی ماں بنن والی ہے عام بچہ نہیں بلکہ نبیاں دا تاجدار ہے نبیاں دا سردار لگایا ہوندا ہے لوکاں دے جم دینے ماواں نوں پریشانی ہوندی ہے ماواں پریشان ہو جاندیاں نے لیکن حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے لوگوں میں دساں جدوں میرے پتری اطہر دے اندر اے نور مصطفیٰ آ گیا ہے نا آ فرماندیاں نے پتھراں دے اوتے میں پیر رکھنی ہاں او پتھر سخت نہیں لگدے موم واکو نرم ہو جاندے نے فرماندیاں نے پہلے میں جاندی ساں بکریاں واسطے اے جناب جی کھوہ تے پانی لین واسطے ڈول دی ضرورت ہے رسی دی ضرورت ہے لیکن جدوں دا نور مصطفیٰ میرے پتھر اطہر دے اندر آ گیا ہے نا آ فرماندیاں نے رسی دی لوڑ نہیں اے ڈول دی لوڑ نہیں آ فرماندیاں نے بننے کھڑو جانا میرا کم ہے پانی آپے اتنے آ جاتا سی حالے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے کے آئے آؤ جناب جی قدر بڑی گلاں چھڑ کے میں اگے چلنا حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں نے بنو سعد وچوں آئیاں نے جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دی برکات تے کے بعد ویکھیاں نے نا حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں نے لوگو میں کی دساں میرا اپنا بچہ ساری رات دودھ نہ آن دی وجہ تو پریشان رہندا تمام سیرت نگار لکھتے نے پہلی برکت میرے نبی دی حلیمہ نے ویکھی ہے جدوں نبیاں دے لجپال نوں چک کے سینے نہ لایا ہے سینہ ہرائی ہو گیا ہے جناب علی پہلا اپنا بچہ بھی شیر خار بچہ لیکن حلیمہ سعدیہ آیاں نے میں جدوں حضور نو ویکھیا ہے نا مدارج نبوت دے اندر اور معارج نبوت دے اندر مولا معین کاشمی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ سب تو پہلے بے قراری دے عالم دے اندر پوچھیا آمنہ بچہ ہے بچہ تا ہے وے ریشمی اونی کمبل اوڑھ کے آرام کر رہا ہے بے چینی نال پوچھیا ہن دائیاں دے بچے لے کے ٹر گئیاں نے لہذا کوئی بچہ میں زیارت تے کراں اگر زیارت کر اندر کمرے دے اندر آرام فرما رہا ہے ریشمی اونی کمبل ذرا توجہ فرمایا جے حضرت حلیمہ سعدیہ آیاں نے جدوں میں کمبل آمنہ دے لال دے چہرہ انور تو ہٹایا ہے نا میں کی ویکھنی ہاں ودھا مکھڑا تے واللیل زلفے ودھا مکھڑا تے واللیل زلف سارے رل ملے ہو دینے واہ رب نے یار سجایا ہے ایڈا سونا بچہ آؤ گرامی قدر اگر نبی دا میلاد سننا ہے نبی دے درباری سنا خاں حضرت حسان بن ثابت کو سن حضرت حسان بن ثابت آپ دینے احسن من کلم ترقت عینی سونے تیرے جیاں سونا میری آنکھ نے دیکھی ہی نہیں میں آکھیا حسان دیکھے تے تاں اے ہو جیا سونا مان جھمیا وے اور حسان بن ثابت نے کمال کر چھڑیا لوگ کہندے نے نبی ہمارے جیسا آندے نے انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ نبی بھی شادیاں کیتیاں اساں بھی شادیاں کیتیاں نا مصریت دا قائل نہ ہو جائے کتے نبی نو اپنے ورگا نہ آکھی مولوی صاحب کیوں نہ کہیے جو رب آخدا پیا بشر مثلکم میں کیا بشر مثلکم دی زیادہ تفسیر اور تو سمجھنا ہے یا 1400 سال پہلے صحابہ سمجھ دے سن او دیاں دے نے بے خلقتا مکرم من کل عیب سونیا رب نے ہر عیب تو منزہ مبرہ پیدا فرمایا ہے کوئی عیب نہیں میری ماما بہنہ تشریف فرمانے ذرا غور کرو بچہ جام دے ہودا ناڑو ہوندا ہے بچہ جام دے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ دا آپ نے تذکرہ فرمایا بڑا سونا ذکر سنیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوگاں دے جم دینے ناڑو سمیت جم دینے لیکن میرا نبی جمعہ ہے تے ناف پریدہ پیدا کیتا گیا ہے حضور ناف پریدہ نے لوگاں دے جم دینے ختنے کروان دی ضرورت ہے لیکن فرمایا میرا نبی ختنہ شدہ پیدا کیتا گیا ہے لوگاں دے جم دینے سرما پاؤن دی حاجت ہوں دیئے فرمایا یار نے مازاگ دا کاجر پایا ہے حضور تشریف لے کے آگئے
گرامی قدر اگلی گل حلیمہ سعدیہ نے برکات ویکھیاں اور حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن مصطفیٰ میں ایک کتاب لکھی ہے او دے اندر آپ نقل کر دے نے حلیمہ سعدیہ آندیاں نے میرے کول چند بکریاں سن جدوں دا آمنہ دا لال آیا ہے میرے کول 700 تو بھی زیادہ بکریاں ہو گئیاں نے حلیمہ سعدیہ میں برکات مصطفیٰ بچپن مصطفیٰ کی اگر بیان کروں ٹائم ایتھری ہو جائے گا لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ آندیاں نے پھر بکریاں دودھ بھی کدی دیندیاں سن نہیں سن دیندیاں جدوں دا میرے بیڑے دے اندر آمنہ دا لال آیا ہے آپ فرماؤندیاں نے میں آپ دے پینیاں سارے محلے والیاں نوں میرے گھروں دودھ جاندا ہے میرے گھروں دودھ جاندا ہے تے پھر اے اعلیٰ حضرت نے سچی آکھی ہے نا اعلیٰ حضرت نے اے سچی فرمایا کہ سب سے اولا ہوا نبی سب سے بالا ہو تشریف فرماؤ اور خاص کر کے تواڈے واسطے تے پابندی رات اتنی بچیاں بیٹھیاں نے کافی دیر تو بیٹھیاں نے تو لہٰذا احساس کرنا چاہیے مینوں بھی احساس ہے انشاءاللہ تھوڑی جی گفتگو علامہ صاحب نے جڑا اپنا بیان فرمایا کہ بالکل اس تو بعد ضرورت نہیں بیان دی لیکن بہرحال حکم ہے اور میں صرف حاضری واسطے حاضر ہویا ہوں لہٰذا تسی صرف یہ چپ چپیتیاں کام نہیں چلنا کہنے والے بیٹھے نے کون دے تاہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا آؤ گرامی قدر بات اگے چلی گئی حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی کلی دے اندر میرے امام الانبیاء علیہ السلام لے کے آ گئیاں اور پھر سیرت نگار لکھ دے نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر ایک دن ساریاں سہیلیاں دائیاں کٹھیاں ہو کے آئیاں نا تے آگے آکھن لگیاں تیرے نال گل کرنی ہے اگر کادی گل کرنی ہے خیر تا ہے جدوں دی مکیوں آئیاں ساری رات ہی دیوے بالنی ہے ساری رات دیوے بالنی ہے حلیمہ سعدیہ آندیاں نے دعوے واسطے دلیل دی ضرورت ہوندی ہے آؤ میرے نال چل کے ویکھو کمرے وچ کوئی دیوا نظر آئے جو مجرم دی سزا میری سزا انہاں کیا سمجھیاں نہیں انہاں کیا او نور والی سرکار آ گئیاں نے جیدا اے نور او سرکار آ گئے نے انہاں کیا سمجھیاں نہیں انہاں کیا سمجھو گیاں کئی ویکھ کے سمجھ دے نے کئی دلیل نال من جاندے نے آپ نے جدوں جناب سرکار انور دے اے جنابی چہرہ انور تو رخ زیبا تو او نقاب ہٹایا ہے او تاریک کمرہ جگمگ کرن لگ پیا ہے اور حلیمہ سعدیہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک اس طرح دائی آ گئی بڑی پریشان حال اور بڑی بیماریاں نال جنابی علی پریشان ایسی پریشان جویں بندہ جنابی 60-70 سال دا ہو جائے گوڈے موڈے پیڑ کرن لگ پین تے پھر جنابی علی گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں پیڑاں کیس کام محمد بخشا سوکھ جوائن ہرینا جدوں بڈھا والا آ جاندا ہے نا تے پھر بندے نوں درداں مرضاں چھڑ جاندیاں نے تے جوان آکھدے نے یہ جوانی ہے یہ مستانی ہے موج مستی کر لو نا بھئی جوانوں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار اگر جوانی میں گناہ کا مزہ ہے خدا کی عزت کی قسم ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو لذت بھی اللہ کی بارگاہ میں جوانی میں اللہ دی بارگاہ کھڑون دا ذوق پیدا کرو شوق پیدا کرو نماز پڑھیا کرو جس طرح کے ربانی صاحب نے جناب علی ساری اصلاح فرمائی نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں بھئی تو اس نبی دا میلاد مناویں اس نبی دا عاشق کہلاویں جیڑا نبی فرمائے کہ جو علت حضور فرماتے نے جو علت فرمایا کہ لوگوں اے نماز جو علت فرمایا کہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیدے ہاتھ لج شادی لج پال بڑا سونا پہنچانی ہے آؤ گرامی قدر مائی آگئی آنکھیں آنکھن لگی توجہ ہے بولو تو صحیح اور کالی ٹوپی تو بھی بول گرامی توجہ ہے گل کرا گے ہلے ٹائم چھڑا پیا ہے بولو تو صحیح
آپس دی گل ہے سویر دے ممی 2 راسی کھاتے لیکن تانوں لگدا پیا تانوں لگدا پیا نہیں نہ لگدا پیا جنابی علی میں بڑا رجیا وا لیکن اے عشق مصطفیٰ دی گرمی ہے بندہ بولدا تا ہے تے تواڈے جو مٹھا کام پینا نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالی باقی تمام امور سر انجام دیتے جان گے قیامی قدر بھائی آتیاں گل لگی نہیں دعا کر میں مر جاواں آکھے کی ہویا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں خیر تے ہے وے اس آکھیا کہ نہ انج کر انہیں آکھیا کی مسئلہ ہے انہیں آکھیا درداں مرداں موڈے گوڈے ہر شے درد کر دیے ہن تاں میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی بڑا علاج کروایا ہے جو علاج کروایا مرض بڑھتا گیا میں میرے پاس انہاں آکھیا لے ہن تیری ہر مرض دور ہو جائے بولو تو صحیح ہوں یہ مرحلہ یہ آ گیا ہے آخری ویلے انجی ہوتا ہے کھچ کھچا کے اٹھانا پہنتا ہے ایک بندہ ساری رات بندہ جنابی علی کنی کی دیر بہ سکتا ہے کنی کی دیر انتظار کر سکتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الانتظار واشد من القتل انتظار جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے کہ جیڑا بندہ سویر تو لے کے ہون تک چوڑا دا انتظار کرتا رہا ہو جینا ہی حرام ہونے آکھا یار یہ سال پیچھو چور لبا نہیں لگے نے انہیں گھنٹے انتظار میں تو کل دا بھی ناشتہ نہیں کیتا لیکن یاد رکھ گرامی قدر حلیمہ سعدیہ نے آکھیا ہن ساریاں مرداں ہن ساریاں درداں ختم ہو جان گیاں اگے کی ہویا ہے میں تینوں دسنیاں جدوں امام الانبیاء نو لے کے آئیاں نے ننگا جیا قدم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پانی وچ رکھیا ہے پانی وچ رکھ کے اے جناب فرمایا کہ ہن پی لے تیریاں ساریاں مردیں دور ہو جان گیاں اے بریلی دے تاجدار نے قلم اٹھایا جن کے تلووں کا دور ہے بے حیات جن کے تلووں کا دور ہے بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی حلیمہ سعدیہ آندیاں نہیں پانی پی لے مائی آندی میں جویں پانی پیتا میریاں درداں ختم ہو گیاں میں مرضاں ختم ہو گئیاں تے جدوں درداں مرضاں ختم ہو گئیاں تے حلیمہ سعدیہ آندیاں نے ہون دس تے او ہون آکھن لگی نہیں صدقے جاواں نہیں تیرے بھاگاں تو صدقے جاواں نہیں تیری قسمت تو واری واری جاواں انہیں آکھیا کی ہویا ہے تے حلیمہ سعدیہ دی بارگاہ وچ دستے سوال دراز کر کے آکھدی حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے او آخدی پئی حلیمہ تے دائی نو آخدی پئی دائی بڑی مقدرہ والی ہے میرے امام الانبیاء دی دائی ہے لیکن جو دائی مولکوں دی ہونی ہے جن نے عمران خان کو جمایا ہے او دائی مولکوں دی ہونی ہے جن نے میاں نواز شریف نو جناب دی پیدائش کروائی ہے او دائیاں لک دیاں ہونیاں نے جڑے ختم نبوت دے غدار نے او دائی دا قیامت تک سر اٹھا ہے جن نے امام الانبیاء دی دائی بڑی ہے ہاں ایک باری کہہ لو کہ حلیمہ میں تیرے سٹیج والے نہیں بول دے میں ووٹ تو نہیں منگنے تواڈے کولوں یار تسی بھی بول پو تسی بھی میں کھلتے آئے جے تسی بھی بول پو بھائی صاحب سامنے آ جو حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے توجہ تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی اے وجد علی گل ہے اے اکھاں بند کر کے تصور کرو تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی نی تک دی تیرے چمیں دی بھی ہوشے نی تک دی تیرے چمیں دی بھی ہوشے حلیمہ میں تیرے ویلا گزردا گیا جدوں میرے نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 3 یا 4 سال ہوئی میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن اپنی اماں حلیمہ نو پوچھیا اماں میرے رضائی بھائی تے میری ہمشیرہ شیمہ سویرے نظر نہیں آوندے دیگر ویلے آوندے نے صبح جاندے نے دیگر ویلے آوندے نے حضرت حلیمہ آندیاں نے میں بیٹا وہ صبح تو شام تک بکریاں چران جاندے نے
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں کل میں بھی جاواں گا، کل میں بھی جاواں گا۔ حضرت علیمہ نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے کل آئے گی چلا جائیں۔ آقا علیہ السلام نے تیاری کی تھی کل جناب علی شیمہ نو جناب علی وصیت کی تھی اپنے ویر دا خیال کری، اے بڑا قیمتی ویر ہے تیرا، تجھے ویر نو بھی نال لے کے چلے گئے۔ جدوں جناب علی ویکھیاں پہلا دن میرا نبی پہلا دن بکریاں دے پیچھے پیچھے، حضرت شیمہ آخدیاں نے میں پہلے دن حیران رہ گئی، شکر دوپہر لگی ہے، دھوپ جناب علی سورج بڑا قریب آ گیا ہے، ہر پاسے شکر دوپہر لگ گئی ہے، لیکن جتھے میرا ویر محمد کھلوتا ہے بادل سایہ ہی کی دی جاندہ ہے، میرا ویر جدھر جاندہ ہے بادل نال نال جاندہ ہے۔ لیکن ایک عجیب ماجرا ویکھیا، شیمہ آخدیاں نے میرے ویر محمد بکریاں نے اگے کر دینے، بکریاں میرے ویر وال ویکھی جاندیاں نے، میرے ویر نو ویکھی جاندیاں نے، محبت کر دیاں نے، لیکن ایک چک جدوں دا میرا ویر جاندہ ہے پیا، چار دیاں کٹ نے ویندیاں بوتیاں نے، دودھ چونیاں تے مکن دا نا ہی نہیں لیندہ ہے۔ میلا گزردا گیا، چند دن گزرے، سب تو پہلے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دا شک صدر ہے نا جیسے حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا، اور پہلا جنابی علی یہ معاملہ سی کہ انہاں ویکھیا کہ دو بندے جنابی سفید لباس دے اندر ملبوس وہ آئے نے، انہاں کول کوئی ہزار نے، میرے امام الانبیاء علیہ السلام نو لٹا لیا، چت لٹا لیا اور سینہ چاک کیتا، سینہ چاک کر کے دلی انور بار کٹیا، شیمہ ویکھ دیئے بھی ویر ویکھ دے پیا، گھبرا گئے ساڑے ویر نال کی بنن لگا ہے، دوڑ کے گئے جا کیا نہیں اماں، دو بندیاں نے ساڑے ویر دا سینہ چاک کر لیا، ساڑے ویر دا دل کٹ لیا، حلیمہ سعدیہ نے جتی بھی نہیں پائی، دوڑ دیا آیاں نے، جدو آ کے قریب ویکھی ہے سرکار تشریف فرمانے کھلوتے نے، سینے نہ لا لیا، سینے نہ لا کیا کہ میں صدقے جاواں، تو تی امانت کسے دی پترا کی ہویا، اما میں نوی سمجھ نہیں آئی، دو بندے آئے نے میں نو لمحہ پا لیا ہے، میرا سینہ چاک کیتا، میرا دل بار کر لیا، ہن عقیدے دی گل سنیا جے جڑے کہندے نے نبی مر کے نعوذ باللہ مٹی ہو گیا، نبی کو کسی چیز کی خبر نہیں، آج گرامی قدر میرے نبی دا پہلی مرتبہ سینہ چاک ہویا، اے لوکاں دسنا مقصود لوگو، تسی زندگی وچ اگر اے دل بند ہو جائے بندہ مر جاندہ ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا بندہ مر گیا، کیونکہ زندگی نال اے دل اے زندگی دا محتاج ہے، بندہ دل نہیں تے بندہ نہیں، دل ہے تے بندہ ہے، لوگاں کو دسیا ہے کوئی انجیکشن نہیں لایا، کوئی بہوش نہیں کیتا، کوئی جنابی سرنج نہیں لائی، کوئی دعائی نہیں پلائی، سرکار فرماتے نے میں دل نو ویکھدا سبیاں دل کٹ بھی لیا، لوکاں دسنا مقصود سی لوگو، تسی زندگی واسطے اس دل دے محتاج جے، لیکن اے دل کملی والے دا آپ محتاج۔ اور جدو حلیمہ سعدیہ آکھے نا سینے نہ لا کے پتر آ جا، آج تو بعد میں تینوں نہیں کلنا، انہوں نے ڈر پہ گیا، حارث شوہر نو آکھیا اپنے شوہر جی دا نا حارث یا آکھنا لگا حارث کہ میں پریشان ہو گیا، کتے اسیب نہ ہو جائے، کتے پریشانی نہ ہو جائے، اسی بچہ واپس کر آئیے، اسی کار کلا دئیے، انہیں آکھیا گل ٹھیک ہے، امانت ہے، کوئی ضائع نہ ہو جائے، کوئی سایہ نہ وغیرہ ہو جائے، وہ تے ڈر گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ نے جیڑی جاندی وار لوڑی پڑی ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیواں، سارے نہیں بولے، بس پھر صحیح اگلے سال سے نہیں اور بولو کہ صحیح۔ حلیمہ سعدیہ نے گودی چاہی صاحب مزے والی گل گودی چ لے کے حافظ صاحب گودی چ لے کے حلیمہ نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا وے بانکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، گود میری بچ کھیڈ لے تو بے بار نہ کھیڈ جایا کر، گود میری بچ کھیڈ لے تو بے بار نہ کھیڈ جایا کر، چھڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑھ کے
خود آپ سرما پا کے تے نالے آپ ہی فرماوے بے مازاغ دے نینا والیا نا اینا سرما پایا کر بے مازاغ دے نینا والیا نا اینا سرما پایا کر ہون توڑی سبحان اللہ ٹھلی ہوئی تے میں چھڑ دینا تجھا موضوع دو گلنا رہ جانیاں جے اور گرامی قدر حلیمہ آگ دیوے تو سونائی تے من مونائی تے چن بھی تیرا کھلونا ہے تو سونائی تے من مونائی چن بھی تیرا کھلونا ہے ماں صدقے جاوے سونیا نائنی انگلی ہلایا کر یہ وکھرا موضوع ہے حضور اپنے جنابی دی پنگوڑے وچ جدھر انگلی دا اشارہ کر دے سن چند ادھر ہی ہو جاتا سی یہ اس طرف اشارہ ہے او گرامی قدر جدا بچپنے ڈایا لائے او دی جوانی کی ڈیا لاوے گی جدی جوانی ڈیا لائے او دل جنابی علی ادھیڑ پان کی ڈایا لاوے گا جدا ادھیڑ پانے ڈایا لائے اور میں ہر عمر دی گل نہیں کر سکتا ہے دا جنابی علی آخری عمر دا حصہ کی ڈایا لاوے گا لیکن کل نفس ذائقۃ الموت